میدے کی بیماریاں۔ میدا جسم انسانی کا سب سے اہم عضو ہے اور اس کا شمار اعضائے رئیسہ میں ہوتا ہے۔ زندہ رہنے کے لیے اعضائے رئیسہ کا صحت مند، تندرست اور صحیح ہونا بہت ضروری ہے۔ اس امر سے سب واقف ہے کہ جگر، میدا اور آنتوں کی حیثیت انسانی جسم میں بہت زیادہ ہے۔ اگر ہضم کے افعال درست ہیں تو انسان بالکل تندرست ہوتا ہے، اور اگر میدے میں کوئی مرض لاحق ہو جائے تو زندگی اجیر بن جاتی ہے، کیونکہ مریض جو بھی کھائے گا بالکل بیکار ہو جائے گا اور جسم پر کوئی بہتر اثرات مرتب نہیں ہو سکتے۔ کہتے ہیں کہ ایک سیب روزانہ رکھے تندرست و توانا، لیکن اگر میدا وہ سیب ہضم کرنے کی صلاحیت ہی نہ رکھتا ہو تو پھر کیا ہوگا؟ یقیناً اگر نظام ہاضم خراب ہو تو اچھے سے اچھی خوراک بھی جسم کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گی بلکہ گرانی کے باعث بنے گی۔ یہ مسلمہ امر سائنس کی کسوٹی پر اتر کر اب کندن کی طرح آیا ہے کہ پیدائش سے لے کر آخری سانسوں تک ہمارے جسم کو جو کردار ادا کرتا ہے، اس میں سے اس کی وراثتی اثرات کو جن پر اس کا کنٹرول نہیں کے علاوہ اول اور بنیادی اثر اس کی غذا کا ہے۔ انسان وہی کچھ بن جاتا ہے جو کچھ وہ کھاتا ہے۔ اگر اوائل عمری سے اس کی غذا غیر متوازن تھی، جیسا کہ 90% انسانوں کی ہو رہی ہے، تو بعد ازاں اس کو لازمی جگر، میدے اور آنتوں کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میدا خراب کیسے ہوتا ہے؟ ہمارے ہاضمے کا عمل اس وقت شروع ہو جاتا ہے جب غذا منہ سے گزر کر ہمارے میدے اور 12 نشتی آنت پر پہنچتا ہے، اور ہضم کا انحصار امینو ایسڈ، گلوکوز اور روغنی تیزابوں پر ہوتا ہے۔ اگر میدے کا فعال اور ہاضمے کا عمل ٹھیک ہو تو آنتوں میں غذا کے انجذاب کے بعد فضلہ خارج ہو جاتا ہے۔ اس پورے نظام کا اثر ہمارے دوران خون پر بھی پڑتا ہے، جو فوری طور پر جگر کو بھی متاثر کرتا ہے۔ اگر زہریلا اور بیکار مادہ جسم سے پوری طرح خارج نہیں ہوا اور اس کا کچھ حصہ یا کافی حصہ خون میں شامل ہو گیا تو اس کی وجہ سے پورا بدن متاثر ہوتا ہے۔ اس طرح میدے سے ہی گردوں کی خوراک ملتی ہے اور انسانی جسم کا دار و مدار مکمل طور پر میدے پر ہی ہے۔ اکثر و بیشتر کئی بیماریاں میدے کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ میدا کو صحت مند رکھنے کے لیے متوازن غذا کا استعمال اور ایسی ورزش بھی بہت اہم ہے جس میں لمبے اور گہرے سانس لی جائے۔ تازہ ہوا نظام انضام کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ ماہرین غذا کے نزدیک میدا جگر کی صحت کے لیے سبزیاں، چوکر والے آٹے کی روٹی، سورج مکھی یا زیتون کا تیل اور شہد، نیز جڑی بوٹیوں کی چائے، سیب کا جوس، انگور کا جوس، چکوترا انگور اور کودے دار پھل بہت مفید ہے۔ علاوہ ازیں اس نظام کے فعال کے لیے خوب ورزش اور روزانہ 1 گھنٹہ چہل قدمی انتہائی فائدہ مند ہوتی ہے۔ اگر مریض کا معدہ بہت زیادہ کمزور ہو جائے تو اللہ کے نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سویخ کا تذکرہ احادیث نبوی میں ارشاد فرمایا ہے۔ سویخ بہترین غذا ہے جو معدے کے تمام امراض میں بے انتہا کارآمد ہوتی ہے۔ سویخ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ معدے کے لیے طب نبوی کی اور مشہور دوا بہی ہے۔ اگر سبیخ البہی جو طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلال اسٹور پر ملتا ہے، روزانہ آپ اس کو استعمال کرنے کی عادت ڈال لیں تو عموماً آپ دیکھیں گے کہ بڑی سے بڑی زہر کا اثر بھی آپ کے معدے کے اوپر نہیں ہوگا اور آپ بالکل صحت مند رہیں گے۔ یہ آپ کے جسم کو ڈیٹاکس بھی کرے گا، ساتھ ہی ساتھ معدے میں جراثیم کو پنپنے بھی نہیں دے گا اور ایسیڈک ریفلیکشن بھی ہونے نہیں دے گا۔ تو آپ سویخ البہی کا استعمال کر سکتے ہیں معدے کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ ساتھ ہی ساتھ جیسا کہ پیچھے بتایا گیا ہے، شہد کا استعمال بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔